السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تشریف لے آئیں آگے تاکہ بعد میں دوران خطبہ پھر تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے۔ یہ جو خالی جگہ ہے درمیان میں تھوڑی تھوڑی اس کو پور کر دیں۔ تمام بھائی آگے تشریف لیں تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو کہ خطبے کے دوران میں پریشانی بڑھتی۔ لے آئیں آگے تشریف لے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ حُرِمَ فَقَدْ حُرِمَ أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الشاعر ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خاف الوعيد۔ رمضان المبارک کی عظیم گھڑیاں اور لمحات بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظمت، برکت اور رحمتوں والا یہ مہینہ اپنا ایک ایک لمحہ رحمتوں، برکتوں، اللہ کی طرف سے مغفرتوں سے بھر کر ہمارے پاس آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، یہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہر روز آسمان دنیا پہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ آ کر یہ اعلان کرتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو حاصل کرنے والے، تیرے لیے نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، ذرا جلدی کر۔ ویا باغی الشر اقصر، اور اے گناہوں کے متلاشی، ہر جگہ گناہوں کو ڈھونڈنے والے، زیادتیوں کو ڈھونڈنے والے، اللہ کی نافرمانیوں کے متمنی، اب باز آ جا، میرے اللہ کی رحمت بڑی وسیع اور اس وقت بہت برس رہی ہے۔ اور ساتھ میں ایک پیغام دیا جاتا ہے من حرم فقد حرم، اگر اس مہینے میں کوئی بد نصیب ہو گیا، کچھ نہ پا سکا، اللہ سے کچھ نہ حاصل کر سکا، وہ باقی کسی مہینے میں، کسی ہفتے میں، کسی دن میں، کسی سال میں، پوری زندگی میں وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا جو اس مہینے میں کچھ نہیں پا سکتا۔ من حرم فقد حرم، جو محروم کر دیا گیا اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے، فقد حرم، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ واقعی محروم کر دیا گیا، اس کے پاس رحمت، برکت، خیر، بھلائی کبھی نہیں آ سکتی، جو ایسے عظیم لمحات میں بھی خیر و برکت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مطلق ارشاد فرمایا اور کہا اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے اور ہر نفس تنظر، غور و فکر کرے، دیکھے، تدبر کرے، سوچ بچار کرے
اپنے آپ میں اپنے معاملات میں الگ بیٹھ کے عقل کو دوڑائے، سوچ کو دوڑائے، ما قدمت لغد، اگر کل قیامت کا دن آ گیا، اگر آج یہ میری زندگی کی آخری رات اور آخری دن شمار ہوا، ما قدمت، بتا تو نے کل قیامت کے دن اتنے عظیم لمحات حاصل کر لینے کے بعد کیا تیار کیا ہے؟ اس قیامت کے لیے کیا کچھ پایا ہے؟ اپنے رب کو کتنا راضی کیا ہے؟ ایسا تو نہیں من حرم فقد حرم، جو ان دنوں میں محروم کر دیا گیا وہ واقعتاً محروم کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے حوالہ سے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، ایسا نہ ہو جائے تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو دن رات کی محنت کر کے اپنا سوت کاٹتی ہے، کپڑا بنتی ہے، لیکن کپڑا بنانے کے بعد من بعد قوت انکاسا، جب وہ کپڑا تیار ہو گیا اس نے اس کی ایک ایک تن کو پکڑا، سب کو پھر دوبارہ جدا جدا کر دیا۔ اے ایمان والو، ایسے نہ ہو جانا کہ کچھ ان دنوں میں تم نے پا تو لیا ہے لیکن بعد کے دنوں میں اس کو دوبارہ کھو دو، پھر اسی نہج پہ آ جاؤ، اسی ڈگر پہ چلنے لگ جاؤ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ایک مہینے کی تربیتی ورکشاپ، اس کا اثر تمہارے آنے والے ایام میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسے تو نہیں کہ ایک ورکشاپ میں سروس کے لیے گاڑی کو کھڑا کیا ہے، اس کی سروس ہو گئی، اب یہ ورکشاپ کے اندر تو بڑی سپیڈ بھی دکھا رہی ہے، ساؤنڈ بھی بڑا اچھا دے رہی ہے، دیکھنے میں بھی بڑی بھاپ گئی ہے، لیکن جیسے ہی اس کو ورکشاپ سے باہر نکالا اس کا انجن پہلے سے بھی کام کرنا چھوڑ گیا۔ ایسا تو نہیں کہ اس کو ورکشاپ سے نکالا اس کا جو معاملات ہے پہلے سے بھی بگڑ گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے کوئی بھی ذی شعور یہ نہیں کہتا کاریگر بڑا کمال کا تھا، ایسا ساؤنڈ پیدا کیا، دل خوش ہو گیا، ایسی گاڑی تیار کی میں نے ادھر ورکشاپ میں، جیسے ہی سلف لگایا تھا میرا تو دل باغ باغ ہو گیا، بلکہ کہتا ہے اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا، یہ اس طرح کا فراڈی اور دھوکے باز کون ہو سکتا ہے جس نے ظاہری تو مجھے اس وقت تو سلف پہ بڑا عمدہ ساؤنڈ دکھا کے خوش کر دیا، لیکن جیسے ہی باہر نکلی ہے اس نے اس کا پہلے سے بھی زیادہ بیڑا غرق کر دیا۔ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، ایسے مت ہو جانا کہ وہ دن رات کی محنت کر کے بعد میں سوت بنا لینے، کپڑا بن لینے کے بعد ایک ایک تن کو جدا کرتی رہتی ہے۔ آج ہم نے بھی یہی سوچنا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا قیمتی مہینہ، اس میں ہم نے پایا کیا ہے، کھویا کیا ہے۔ اگر تو بات کھونے کی کروں تو آج تک رمضان المبارک کے چاند طلوع ہونے تک ہم نے 24 راتیں اور تقریباً 24 دن کھو دیے ہیں۔ یہ عام دن نہیں، اس میں ہم نے 240 کے قریب پہر کھو دیے ہیں، اور آج تک تقریباً 206 پہر جو ہیں ہم نے کھو دیے ہیں۔ یہ پہر عام نہیں، ہم نے ان دنوں کے اندر 37,640 گھنٹے کھو دیے ہیں۔ عام نہیں، ہم نے ان دنوں کے اندر 22,46,400 لمحات اور سیکنڈ، جو ایک سیکنڈ ایسا ہے کہ اس ایک سیکنڈ میں میں اور آپ اپنے رب کے سامنے کہیں رب اغفر لی، میرا رب کہتا ہے میری رحمت اتنے جوش میں ہے جا تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ 22 لاکھ کے قریب، 23 لاکھ کے قریب میں اور آپ نے لمحات کھو دیے ہیں۔ کیا ان 23 لاکھ میں سے کوئی ایک بھی، میں ہزاروں کی بات نہیں کرتا، ایک لمحہ بھی میں نے اور آپ نے اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کی ہے یا سوچا ہے کہ اتنا کچھ میں نے کھو دیا؟ ہر آنے والا سیکنڈ اور لمحہ میری اور آپ کی زندگی پہ تلوار کی طرح چلتا جا رہا ہے۔ میں ان لمحات کو کھو رہا ہوں، اپنی زندگی کو کھو رہا ہوں، اپنی جوانی کو کھو رہا ہوں، اپنی عمر کو کھو رہا ہوں،
اور اتنے قیمتی لمحات کھو رہا ہوں کہ میرا رب آسمان دنیا پہ آ کے کہہ رہا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا آئے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق عطا کر دوں، کوئی بے اولاد ہے میں اس کو اولاد عطا کر دوں۔ ایسے قیمتی لمحات کہ میرا رب ایڈوانس پیشکش کر رہا ہے، لیکن بد نصیبی کہیں ایسی تو نہیں، کہیں بدقسمتی ہماری ایسی تو نہیں کہ ہم نے صرف یہ لمحات کھوئے ہی ہیں، پایا کچھ نہیں ہے۔ آج ہم اس چیز کا محاسبہ کرتے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ یہ جو ہم نے 24 دن کے قریب گزار لیے، ان دنوں میں ہم نے پایا کیا ہے؟ یہ اتنے قیمتی لمحات کھو لینے کے بعد ہمارے پاس کچھ آیا بھی ہے کہ نہیں آیا؟ تو رمضان یہ تربیتی ورکشاپ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروانے آیا تھا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے یہ روزے تمہارے اوپر کیوں فرض کیے ہیں؟ کہ تمہیں اللہ کی معرفت ہو سکے، صحیح معنوں میں تقویٰ تمہارے دلوں میں آ سکے۔ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کمرے میں گیا ہے، فریج پڑی ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود، تیار چیزیں بھی موجود، فروٹ بھی موجود، جیسے ہی فریج کا ڈھکن کھولا، دروازہ کھولا، سامنے نظر پڑی، دل للچایا، دیکھنے والا کوئی نہیں، چلے کھاتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ لیکن روزے نے ابھارا، اور تو نے لوگوں کے لیے بھوک اور پیاس کو نہیں، اپنے رب کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے۔ روزے نے سبق سکھایا، دنیا نہیں دیکھتی، نہ دیکھے، میرا رب کریم دیکھ رہا ہے، پیاس اور بھوک کو برداشت کر، لعلکم تتقون، تاکہ تجھے یہ سمجھ آ جائے حرام تو حرام، میرا رب حلال چیزوں سے بھی روک دے تو میں اپنے نفس کو روکنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ چیز میں نے اپنے اندر پائی ہے یا نہیں؟ اگر تو میں نے اپنے اندر اس نفس سے تقویٰ کو پا لیا ہے تو پھر میں بڑا کامیاب ہوں۔ پھر کھوئے ہوئے یہ لمحات، یہ گھنٹے اور گھڑیاں، یہ ایام اور دن پھر میرے لیے کوئی باعث ضرر نہیں ہے اگر میں نے معرفت خداوندی کو پا لیا ہے۔ اور اگر یہ تصور میرے اندر نہیں آ سکا، جیسے پہلے ایام تھے، اب اسی طرح میں نے ان دنوں کو گزار لیا، حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیا، لیکن جو فلسفہ اور مقصد تھا رمضان المبارک کے اس مہینے کا، روزوں کا، اس کو میں نے پسے پشت ڈال دیا، حرام لے کے آتا جا رہا ہوں، حلال چھوڑتا جا رہا ہوں، میں روزے دار ہوں، قطعاً ایسا میرا روزہ اللہ کو قطعاً قبول نہیں ہے۔ معرفت خداوندی اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، بکریوں کا چرواہا، جون جولائی کے دن، تپتا ہوا صحرا، مدینے سے باہر جا رہے تھے مکہ کی طرف عمرے کی نیت سے، تو اس بکریوں کے چرواہے کو دوپہر کا وقت ہے، اپنے پاس بلایا، بھی غریب ہے، کمزور ہے، آؤ دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ کہتا ہے میں نہیں کھانا کھاؤں گا، غلام ضرور ہوں، بکریوں کا چرواہا ضرور ہوں، لیکن میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اتنی گرمی میں، تپتے ہوئے صحرا میں، روزے کی حالت میں، بھوک اور پیاس میں؟ کہتے ہیں جی آج اس تپتے ہوئے صحرا میں، گرمی کی حدت اور شدت میں بھوک اور پیاس کو اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن کی گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، میرا اللہ اس کا ازالہ دنیا میں کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اچھا اس کو چیک کرتے ہیں، واقعی روزے دار ہے، واقعی اس کے اندر روزے نے کوئی اثر پیدا کیا ہے؟ فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ جب وہ چلا پھر بلایا، بھئی دیکھ اچھا آدمی لگتا ہے، بڑا نیک ہے، تو نے تو ہمیں 2 منٹ میں اپنا گرویدہ کر لیا، تیرا مالک تو اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا، ایسے کر ایک بکری اس میں سے ہمیں بیچ دے، قیمت لے، اس بکری کو ہم ذبح کریں گے، ہم اس کا گوشت بنائیں گے، ہم اس کو پکائیں گے، شام کا وقت ہوگا، تیرا روزہ ہے، ہم بھی کھانا کھائیں گے، تیری افطاری بھی کریں گے۔ اسے کہا یہ بکریاں میری نہیں،
یہ تو میرے مالک کی ہیں، ان کو میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ وہ کیا بات ہے، اتنے بھیڑیے آتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، بکری اوپر سے گر کے مر جاتی ہے، تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اتنا اچھا ہے، تیرا مالک تو فوراً تیرے پہ یقین اور اعتماد کر لے گا، جا کے کہہ دینا تیرا کون سا مالک دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ بڑا اچھا ہے، میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، اس کو میرے پہ بڑا اعتماد اور یقین ہے، لیکن اے راہگیر مسافر مجھے ایک بات بتا دے، فَأَيْنَ اللَّهُ، مجھے آج اس دنیا کے مالک کے سامنے تو اپنی بات ثابت کرنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی، لیکن میرے رب کی نظروں سے میں اوجھل کیسے ہو جاؤں گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کدھر جائے گا؟ اللہ کی نظروں سے میں کیسے اوجھل ہو جاؤں گا؟ یہ ہے روزہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کا ارادہ ترک کیا، وہ جو زادِ راہ پاس تھا واپس پلٹے، یہ بدو تھا، کسی بدو کا غلام تھا، اس کے پاس گئے دیہاتی آدمی کے بھائی یہ غلام مجھے بیچ دے، یہ بکریاں بھی مجھے بیچ دے، سارا کچھ لیا، فرمایا جو اپنے رب کا صحیح معنوں میں غلام ہو جائے، ابن عمر کو وہ بندوں کا غلام اچھا نہیں لگتا۔ لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرنے کے لیے میرے رب نے 1 مہینے کے روزے فرض کیے تھے۔ اس کے بعد اگر یہ معرفت الہی میرے اور آپ کے اندر اس طرح پیدا نہیں ہوئی، کوئی فائدہ نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تاریخی واقعہ ہے، بعد نے اس پہ کلام بھی کیا ہے۔ ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹا دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، فرمایا عمر کا دور ہے، پتہ ہے ملاوٹ کرنے والے پہ کتنا ضرر ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، بیٹی مجھے بتا کیا آج عمر بن خطاب ہمارے گھر میں موجود ہے، وہ پاس ہے، اس کو کیا پتا دودھ میں ہم نے پانی ملایا ہے یا نہیں ملایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ماں اور بیٹی کی یہ باتیں سن رہے تھے، واپس پلٹ کے صبح یہ بیٹی کہنے لگی اے ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، مجھے یہ گارنٹی دے دے کہ عمر کا رب بھی نہیں دیکھ رہا، پانی ملا دوں گی، گارنٹی تو دے کہ عمر کا رب بھی مجھے نہیں دیکھ رہا، میں دھوکہ کرنے میں کوئی ضرر محسوس نہیں کروں گی۔ حضرت عمر بن خطاب صبح آئے، آ کے اس گھر سے رشتہ مانگ لیا، اور تاریخ لکھتی ہے پھر یہی اس لڑی سے جو آگے اولاد پیدا ہوئی، ہوتے ہوتے عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ جس کو لوگ آج عمر ثانی کہتے ہیں، وہ بھی انہی کی نسل اور اولاد سے، اسی جو بچی کی نسل اور اولاد سے چلتے چلتے جو ہے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے۔ آج ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے، معرفت خداوندی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری ہمیں جو چیز دی ہے وہ ہے صبر، اپنے اندر صبر کو پیدا کریں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پہ۔ نمبر 1، اللہ نے جو احکام دیے ہیں، مجھے اور آپ کو حکم دیے ہیں، ان پہ کاربند رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ڈٹ جاؤ، جو رب حکم دیتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا ابھی کھانا موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاتے رہیں پیتے رہیں، کھایا پیا، ادھر سے مسجد کی اذان، آواز گونجی، اللہ اکبر، سارا کچھ چھوٹ گیا، پیاس کی طلب ہے رہ گئی، بھوک کی طلب ہے رہ گئی، یار اللہ کے نام پہ سارا کچھ چھوڑ کے روزے نے، رمضان نے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا، جہاں رب کا نام آ جائے، رب کا پیغام آ جائے، وہاں خواہشات نہیں چلتی، وہاں تمنائیں نہیں چلتی، وہاں اپنا ذہن نہیں چلتا۔ کیوں؟ اللہ اکبر میری خواہش سے، میری تمنا سے، میری آرزو سے، میری اپنی جو اپنے دل کی جد و جہد ہے، ان ساری چیزوں سے اگر کوئی بڑی چیز ہے تو وہ میرے رب کا نام ہے۔ اس کو ثابت کیا جائے، سارا دن بھوک اور پیاس، شام کو پھر وہی لفظ، وہی لمحہ پھر کانوں میں گونجا، اللہ اکبر، اللہ کے نام پہ جو سارا کچھ چھوڑا تھا دوبارہ کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مقصد کیا ہے؟ جہاں میرا رب چلائے چل پڑو، جہاں میرا رب کھڑا کرے کھڑے ہو جاؤ، جہاں میرا رب بٹھائے بیٹھ جاؤ، مت کہو یہ کیوں اور کیسے ہو جائے گا۔ اگر یہ جذبہ میں نے اپنے اندر پا لیا ہے، کھوئے ہوئے لمحات کا کوئی غم نہیں ہے۔ اور اگر یہ جذبہ نہیں آیا، من حرم فقد حرم، اللہ کی قسم یہ بندہ واقعی اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔
دوسرا معنی جس چیز سے میرے رب نے روک دیا رک جا. تیسرا معنی اگر اذیت تکلیف اگر کوئی علم اور پریشانی آ جائے اللہ کے شکوے نہیں شکایات نہیں. اللہ کو کیا مقصود ہے مجھے 14 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رکھنے میں؟ تو کسی نے لکھا تھا کہتے ہیں یار اس میں آخر کوئی بات تو ہے. بزرگ دیکھے وہ بھی 14 گھنٹے بھوکے اور پیاسے. میں نے بچے 8 سال کے بچے دیکھے ہیں 14 گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں. آج کہتے ہیں عام بندہ اگر 5-6 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ جائے نا وہ کہتا ہے میں مرنے کے قریب ہو گیا ہوں. 10 گھنٹے میں بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا. یار یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے اپنے رب سے محبت سیکھی تھی رمضان المبارک سے. اللہ کی محبت میں نے یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا طریقہ سیکھا تھا. اور اگر رمضان گزر جانے کے بعد پھر میں بے صبرا ہو جاؤں میں حرام مال دیکھ کے تڑپ جاؤں پھر میں جو ہے میرے جذبات بگڑ جائیں تو میں سمجھ لوں میں نے یہ قیمتی لمحات بھی کھو دیے اور جو کچھ میں نے پانا تھا وہ بھی کھو دیا. من حرم فقد حرم محروم ہو گیا ہے. اس کے بعد اس رمضان المبارک میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کل قیامت کا دن ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ دنیا کا مفلوس سب سے کم تر مفلس آدمی کنگال جس نے سارا کچھ اپنا کھو دیا وہ بد نصیب کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار لہ. مفلس کنگال کھویا ہوا ہر جو ہے متاع وہی شخص ہوگا جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل المفلس من امتی میری امت کا مفلس تو وہ ہوا یاتی یوم قیامتی بصلاۃ و صیام و صدقہ جو روزے نماز صدقات خیرات زکات ان کی نیکیوں کے ڈھیر لے کر آ جائے گا لیکن ایک شخص آئے گا قد شتم ھذا اللہ تیری عبادت میں تو بڑا بڑھتا تھا لیکن اپنے نفس کو کبھی کنٹرول نہیں رکھتا تھا. جب دل آتا تھا برا بھلا کہہ دیتا تھا. جب دل آتا تھا اپنے ہاتھ کے زور بازو کے زور کو آزما لیتا تھا. اللہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں تھا. مجھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے میدان کارزار ہاتھ میں تلوار لی ایسے دشمن کو لٹایا ہوا اس کو ذبح کرنے لگے. اس بد نصیب کو کیا سمجھ آئی اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف تھوک دیا چھوڑ دیا واپس پلٹ گئے. لوگوں نے کہا اے علی اس ظالم بد نصیب اللہ کے نافرمان اور باغی جو مسلمانوں کے خاتمے کے لیے میدان مقتل میں آ گیا آپ نے اس کو جب قابو پا لیا اس کو چھوڑ دیا. فرمایا اس سے پہلے تو وہ اللہ کا دشمن سمجھ کے میں قتل کر رہا تھا. جب اس نے میری ذات پہ حملہ کیا مجھے ڈر تھا کوئی یہ نہ سمجھ لے علی نے اپنا انتقامی کاروائی کے اندر اس کو قتل کیا ہے. جو تھوکا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کو قتل کر دیا ہے. علی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے. محبت بھی ہوگی رب کے لیے ناراضگی بھی ہوگی رب کے لیے. میرے نفس کے ساتھ میرا پہلا جہاد ہے. میں سب سے پہلے اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہوں. میں انتقامی کارروائیوں کا کبھی قائل نہیں. اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو رمضان سے ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا. اگر نہیں من حرم فقد حرم مجھے اللہ کی قسم ہے وہ بندہ محروم ہو گیا انتقامی کارروائیوں میں جو مصروف ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس اور کنگال اور غریب ہے اتنے ڈھیر لے کے آیا. لوگوں نے شکایتیں کی حتیٰ کہ اللہ نے کہا بدلہ کس طرح لیں گے چلو اس کی نیکیاں لیتے جاؤ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور آ جائیں گے. اے اللہ یہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے میرا قانون ہے نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو جنت میں جائے گا گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم میں جائے گا. چلو جس پہ زیادتی کی ہے تم اگر اس کی نیکیاں نہیں لے سکتے اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالتے جاؤ تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی تم جنت میں جاؤ. یہ بد نصیب روزے نماز زکات کر سب کچھ ادا کرنے والا یہ لوگوں کے گناہ سر پہ اٹھا کے جہنم میں چلا جائے گا. آج وقت ہے ہم رمضان المبارک سے یہ چیزیں سیکھیں. اس کے بعد رمضان المبارک میں ایک بڑی چیز وہ جذبہ احساس ہے. پچھلا خطبہ جمعہ ہم نے مکمل اس موضوع پہ دیا تھا. ایک میں مثال آپ کو ذکر کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک میخ کی وجہ سے 2 بندے جنت میں چلے گئے.
صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا ایک آدمی گزرا راستے میں، اس نے کنواں دیکھا، وہاں ایک درخت تھا، اس نے دیکھا یار لوگ یہاں پانی پیتے ہوں گے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوں گے، اچھا ایسے کرتے ہیں، ایک اس نے میخ ٹیل لیا، وہاں گاڑ دیا کہ جیسے ہی کوئی اپنے جانور کو پانی پلائے گا یہاں سانس لینے کے لیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے درخت کے سائے پہ بیٹھ جائے گا، اب اس جذبے پہ کہ کسی انسان کا فائدہ ہو جائے۔ اور دوسرے نے جب دیکھا، اس نے کہا یہ راستہ ہے، ساتھ کنواں ہے، ایسا نہ ہو رات کو دن کو کوئی بندہ غفلت میں چلتے چلتے پاؤں اٹکے کہیں منہ کے بل گرتا ہوا کنویں میں گر جائے، اس کے چوٹ لگ جائے، یار یہ کس نے راستے میں لگا دیا؟ اس نے اس کو اکھاڑ دیا۔ اللہ کو ان دونوں کے جذبات اتنے پسند آئے، میرے رب نے ان دونوں کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ بھوک اور پیاس برداشت کر کے رب نے مجھے آپ کو کیا سکھایا تھا کہ میرے محلے میں، میرے علاقے میں، میرے گرد و نواح میں ایسے لوگ موجود ہیں، تو 14 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، وہ 24 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ تیرا بیمار وہ روزے سے اس کو رخصت ہے، ان کے بیمار بھی صدیوں سے روزوں کے اندر ہیں، تکلیف کے اندر بھی وہ روزوں میں ہیں، ان کا احساس پیدا کر۔ اگر احساس نہیں پیدا ہوا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 5واں بڑا سبق رمضان المبارک نے مجھے اور آپ کی موت کو یاد، رمضان مکمل ہو رہا ہے، ہر شخص خوشی کے اندر ہے، رمضان مکمل ہو رہا ہے، تکمیل قرآن ہو رہی ہے، مسجدیں بھر جائیں گی، 27ویں رات، 29ویں رات، 26ویں 28ویں رات، اب یہ تکمیل قرآن کے دن ہیں، لوگ بڑے خوش ہیں۔ ایک تکمیل قرآن مدینہ میں ہو رہی ہے، ایک تکمیل قرآن مکہ میں ہو رہی ہے، 10 پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سامنے صحابہ کا جمع غفیر ہے، آقا تکمیل قرآن کی خوشخبری نوید سنا رہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ایک بوڑھا اپنے چہرے کو چھپائے سسکیاں لے کے رو رہا ہے، عمر بن خطاب آگے بڑھے، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ جب اٹھایا فرمایا ابو بکر آج تو خوشی کا موقع ہے، تکمیل قرآن ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے جواب کیا دیا؟ فرمایا تکمیل قرآن نے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا، جو عظمت والی کتاب مکمل ہو گئی، عظمت والا مہینہ مکمل ہو گیا، ایک دن آنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مکمل ہو جانی ہے۔ موت کی یاد اگر یہ عظمت والے دن نہیں رہے تو میرے پیارے بھائیوں میں اور آپ نے بھی اس دنیا میں سدا نہیں رہنا۔ دیکھنا یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے اس نے آنے والی صبح کیا کیا ہے، ہم کچھ کر پائے یا نہیں کر پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک ان لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمیٹنے کی، ان کی برکات اور لمحات کو سمیٹنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں